السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ میں حافظ قمر الہدیٰ سلفی، امام و خطیب مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بنجارہ ہلز حیدرآباد، آپ سب کا الف ٹی وی میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ الف ٹی وی کے ناظرین اور خواتین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور ایک اہم موضوع قبولیت اعمال کے شرائط، اس کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبولیت اعمال کے شرائط کا کما حقہ پاس و لحاظ رکھتے ہوئے نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، گزشتہ قسط میں اعمال کے قبولیت کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، اس تعلق سے تفصیلی خطاب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعمال کے قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے عقیدے کی درستگی، یعنی ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ہمارا ایمان صحیح اور درست ہوگا۔ عقیدہ توحید میں ہم پختہ اور پرفیکٹ ہوں گے، اور توحید یہ بہت بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور ایمان باللہ کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل نیکی اور سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کی سیدھی سادی تعریف ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ کو ایک ماننا
ایک جاننا اور اسی کی عبادت کرنا، اکیلے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی 3 اہم قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں سمجھنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ جب ہم لفظ رب بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ اللہ رب العالمین رب ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ توحید ربوبیت کے اندر ہمیں اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ رب العالمین روزی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین بادشاہت دینے والا ہے، بادشاہت چھیننے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، ہر طرح کی بادشاہت تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ توحید ربوبیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین مدبر ہے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پلاننگ اور تدبیر کے ساتھ پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، لمبی چوڑی ہموار اور پھیلی ہوئی زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں سمندروں کو پھیلا دیا، بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہوائیں چلائیں، انسانوں کو جانوروں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ جنت اور جہنم کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ایک پلان کے تحت حکمت سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ایک صفت قرآن میں جگہ جگہ حکیم آتی ہے، اور حکیم کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کا کوئی بھی عمل، جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین مدبر ہے، سب سے بڑا پلانر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، اور پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد، بے فائدہ اور جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب ہم
اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، توحید ربوبیت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، تمام کے تمام کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے، توحید کے باب میں، عقیدے کے باب میں عبادت کی 5 اہم قسمیں بیان کی جاتی۔ عبادت کی 5 اہم شکلیں ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قلبی عبادت، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب قلبی عبادت کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی امید رکھنا، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا اور اللہ سے شرما کر برائیوں کو چھوڑ دینا۔ یہ کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ دل کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، یہ قلبی عبادت میں داخل ہے۔ عبادت کی دوسری اور اہم قسم ہے زبانی عبادت، زبان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرنا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اسی طرح سے کسی کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب زبانی عبادت میں داخل ہیں۔ تو زبان کے ذریعے انجام دی جانے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں، سب کی سب عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بدنی عبادت ہے، پوری باڈی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا پورا جسم روزہ رکھتا ہے، پورا جسم بھوکا رہتا ہے اور روزے کی تکلیف کو پورا جسم برداشت کرتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ تو جسمانی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے مالی عبادت، مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اسی طرح سے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں پر صدقہ و خیرات کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اور عبادت کی 5ویں قسم ہے بدنی و مالی عبادت۔ بدنی و مالی عبادت جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، اس میں آدمی پیسہ بھی لگاتا ہے، خود بھی جاتا ہے۔ جانور کی قربانی دینا، جانور ذبح کرنا، آدمی پیسہ بھی لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کر رہا ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو عبادت کی جو یہ 5 اہم قسمیں ہیں، ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ جب ہم مشرکین مکہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے، لیکن توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے۔
اللہ کو رب تو مانتے تھے، اللہ کو خالق و مالک تو مانتے تھے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی کرتے تھے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت، ان بتوں کی عبادت، درختوں پتھروں کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس وسیلہ بنے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، اور یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ تو ان کی سوچ بڑی غلط سوچ تھی، اور یہی توحید الوہیت نہ رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مشرکین کی مذمت اور تردید فرمائی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور عذاب علیم، دردناک اور سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا ہے۔ اس کے بعد توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے نام ہیں، کچھ بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی اچھے نام، جو بھی خوبیاں، جو بھی صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوبیاں اور ان صفات کو ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اور ان پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، بہترین نام ہیں، بس تم انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی جب بات آتی ہے، اور اسماء و صفات پر ایمان کی جب بات آتی ہے، تو اس میں ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر بلا تمثیل، بلا تکییف، بلا تعطیل اور بلا تحریف ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کس کے جیسا ہوگا، اللہ کس کے جیسا دکھتا ہوگا، اللہ کا اگزامپل اور مثال بیان نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ شورا کے اندر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، اللہ کی کیفیت، اللہ کی حیات، اللہ کی حالت بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، اپنے لیے پیر ثابت کیا ہے۔ اب ہم غور کریں، سوچیں، اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو کتنا بڑا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا۔ اللہ نے اپنے لیے انگلیاں ثابت کی ہیں، اس کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوں گی، کتنی لمبی لمبی اور موٹی موٹی انگلیاں ہوں گی۔ اللہ نے اپنے لیے پیر ثابت کیا ہے، اس کا پیر کتنا بڑا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس کی کیفیت اور اس کی حیات اور حالت نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بغیر تفصیل میں جائے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے تعطیل، یعنی اللہ کی صفات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کسی ایک صفت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے، کسی کا انکار ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔
چوتھی چیز ہے تحریف، اللہ کے ناموں میں لفظی طور پر یا معنوی طور پر تحریف نہیں کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے تفاسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے، مشرکین مکہ نے اللہ کے ناموں میں تحریف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، انہوں نے اس کے اندر چینجنگ کر کے، تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ کے اسی نام سے اپنے معبود کا ایک نام بنا لیا، لات۔ مکہ میں ایک بت تھا جس کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، لات۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام عزیز ہے، عزیز سے انہوں نے اپنے بت کا نام بنا لیا، اسی سے نام نکال لیا، اس کے اندر اللہ کے نام کے اندر تحریف کیا، تبدیلی کیا اور اس سے عزا بنا لیا۔ اللہ کا ایک نام منان ہے، انہوں نے اللہ کے نام کے اندر تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اس سے منات بنا لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نام کے اندر لفظی تحریف ہے، لفظی چینجنگ ہے۔ اس تحریف اور چینجنگ سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر من وعن ایمان رکھنا چاہیے۔ معنوی تحریف، اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انگلیاں ثابت کیا ہے، اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، اپنے لیے پیر ثابت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کے لیے شکل و صورت اور چہرے کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کے لیے پنڈلی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اب ان کی الٹی سیدھی تعویل نہیں کرنا چاہیے، الٹا سیدھا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ید کا جو لفظ ہے، ید کے معنی ہوتے ہاتھ، ترجمہ کرتے ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے۔ مفسرین نے باقاعدہ اس پر رد کیا ہے اور کہتے ہیں قبضے قدرت سے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیدھے ہاتھ سے ترجمہ کرنا چاہیے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں، تو اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس کا الٹا سیدھا مطلب اور اس کا الٹا سیدھا معنی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو لفظی اور معنوی ہر طرح کی تحریف سے ہمیں بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو روزی میں برکت چاہیے، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رازق، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ روزگار چھن گیا ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رزاق نام کا حوالہ دے، کہیں اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے ذرائع پیدا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزاق نام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے روزی اور روزی میں برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ کی ایک صفت ہے علیم، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ علم والا۔ اگر کسی کو بہترین علم چاہیے، علم نافع چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اے اللہ تو علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، اے اللہ مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ کوئی آدمی کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے جو ہے نحیف، لاغر اور ناتواں ہے، اس کے کسی جسم کے عضو میں کوئی پریشانی ہے، پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو قدیر ہے، طاقتور ہے، طاقت و قوت دینے والا ہے، اور اللہ کے
قدیر نام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی ناتوانی کو دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توانا اور تندرست بنائے گا، اس کی جسمانی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام اور جو صفات بیان فرمائے ہیں ان پر کما حقہ من وعن ایمان رکھنا چاہیے۔ اب توحید کا الٹا ہے شرک، یعنی جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثلا توحید ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر کوئی کسی اور کو پارٹنر بنائے، کسی اور کو شریک بنائے، تو یہ کیا ہے؟ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں اگر وہ کام آدمی کسی اور کے لیے کرے، ان میں سے چند کام یا پورے کے پورے کام کسی اور کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے، تو یہ ہے الوہیت کے اندر شرک۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بہترین خوبیاں اور بہترین صفات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی وہی صفات وہی خوبیاں آدمی کسی اور کے اندر مانے تو یہ توحید اسماء و صفات کے اندر شرک ہو جائے گا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے مشرک کو نہ تو یہاں دنیا میں سکون اور نہ آخرت میں سکون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ توحید پرستوں کے لیے، توحید خالص رکھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے، اور مشرکین کے لیے نہ دنیا میں امن ہے اور نہ آخرت میں امن ہے۔ تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس سے آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کا امن و سکون چھن جاتا ہے، نہ گھر میں سکون، نہ کاروبار میں سکون، نہ دوستوں میں سکون، نہ ڈیوٹی میں سکون، کہیں بھی سکون نہیں، ہر جگہ آدمی مضطرب، بے چین اور پریشان نظر آتا ہے، ہر جگہ تناؤ اور ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شرک کی وجہ سے۔ اس لیے توحید کو اپنائیں، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ شرک کا ایک بہت بڑا نقصان، مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اگر خالص توبہ کیے بغیر مر گیا مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کا انجام مشرک کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی شرک کے برے انجام سے دوچار ہوگا۔ شرک کی دو اہم قسمیں ہیں، شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ تو چاہے بڑا شرک ہو چاہے چھوٹا شرک ہو، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو ہمیشہ اپنا دامن پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی مسلسل شرک اصغر کا، چھوٹے شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو چھوٹے شرک کی وجہ سے
شرک اصغر کی وجہ سے آدمی جو ہے شرک اکبر کا، بڑے شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ شرک اصغر کی بہت ساری شکلیں ہیں، مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا، اسی طرح سے نبی کے بارے میں یا کسی اہم شخصیت کے بارے میں یہ کہنا، اس کی تعریف میں غلو کرنا اور کہنا کہ آپ جو چاہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا۔ بچہ بیمار ہو جائے، اس کی شفا یابی کے لیے اس کو تعویذ پہنانا، کالا دھاگا پہنانا، اور اسی طرح سے کڑا یا چھلا پہنانا، یا بری نظر سے بچانے کے لیے اس کے گال پر اور اس کے ابرو کے پاس، ہاتھ اور پیر کے تلوؤں میں اس کو کالا ٹیکا لگانا، کالک لگانا، یہ بھی جو ہے شرک اصغر ہے اور شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے بدشگونی کرنا، برا شگون رکھنا، راستے میں جا رہے ہیں، کالی بلی آڑے آ گئی تو کہتے ہیں کہ اب آگے جانا ٹھیک نہیں ہے، آگے جانا خطرناک ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ گھر کے دروازے پر الو آ کر بول رہا ہے تو اس کی بات کو بدشگونی سمجھنا۔ بدشگونی کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں اور یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح سے ریاکاری اور دکھاوا، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی عمل میں یہ جذبہ کار فرما ہو کہ لوگوں میں واہ واہی ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، تو یہ ریا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، اس سے کیسے بچ پائیں گے، یہی باتیں کر رہے تھے، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا ہم ایسی ایسی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال الشرک الخفی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی ڈینجر اور خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھپا ہوا شرک ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نماز پر کسی کی نظر ہے، کوئی اس کی نماز پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے، اپنا قیام بڑھا دیتا ہے، اپنا رکوع بڑھا دیتا ہے، اپنا سجدہ بڑھا دیتا ہے، لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ فلاں آدمی کو ہماری نماز اچھی لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھپا ہوا شرک ہے اور یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے دکھاوا اور ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس نیت سے ہونی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، لوگوں کو خوشی ملے یا نہ ملے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اعمال کی قبولیت کا تیسرا جو درجہ بتایا گیا اور تیسری جو شرط بتائی گئی، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اسی طرح سے ہم اعمال انجام دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہر عمل کرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ رہے اور ہماری یہ کوشش رہے کہ رب العالمین ہمارا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ رب العالمین ہم سب کو اعمال کے قبولیت کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حسد سے، نظر بد سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین سنت کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے،
اور عقیدے کے بگاڑ سے، عقیدے کے فساد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عقیدے کو بگاڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔